اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ میں سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی ایک دعا آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ بہت چھوٹی دعا ہے، 3 لفظوں کی دعا ہے، لیکن اس میں بڑی برکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ دعا صرف بچوں کے لیے ہے، اسکول کے کالج کے طلباء کے لیے نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دعا سکھائی جا رہی تھی تو آپ کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ ربی زدنی علما 3 لفظ ہیں۔ دیکھیے، میرے رب میرے علم کو تو بڑا، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آدمی کبھی بھی یہ نہ سوچے اونچی اونچی ڈگری لے کر کہ وہ بہت عالم ہے، فاضل ہے، بہت کچھ وہ پڑھ لیا ہے، ایسا نہیں سوچے۔ ربی زدنی علما، علم کی کوئی انتہا نہیں۔ کل آپ کے سامنے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا سبق دیا، بہت تکلیف دہ سبق ان کو دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ بتایا کہ تم سے بڑے بڑے عالم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، تم جاؤ، ابھی تم سیکھو اور پڑھو، یہ کہا۔ تو اس لیے میں کہیں بھول نہ جاؤں، بڑی اہم دعا ہے سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے۔ تو میں اس کا دعا کو شروع کروں، ربی زدنی علما۔ تو کل میں نے آپ سے بتایا کہ یہود کے کہنے پر مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے تھے۔ ایک روح کے بارے میں ایک سوال تھا، اصحاب کہف کے بارے میں ایک سوال تھا، اور ذوالقرنین کے بارے میں ایک سوال تھا۔ تو قرآن تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں کہ پورا تاریخی قصہ بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ ان کو پڑھ کر سنا دیجئے۔ بولے آؤ میں سنا دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے۔ تو آپ نے ان کو بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ تو ذوالقرنین کون تھا، یہ بہت اختلاف ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیگزینڈر دی گریٹ، جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بہت بڑا فاتح تھا یہ، تو یہ ہے کہتے ہیں، یہ غلط ہے یہ، کیونکہ سکندر ذوالقرنین وہ ایک کافر تھا، مشرک تھا وہ، اور اللہ تعالیٰ جس بادشاہ کا ذکر کرتا ہے یہ بڑا مومن ہے، صالح ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ تو اس لیے بڑی تحقیق کے بعد اہل علم نے یہ بات پیش کی ہے کہ اس کا نام سائرس ہے، خورس ہے، کئی خسرو ہے، تو کئی نام، ایران کا ایک بادشاہ تھا یہ، اور اس کا وجود عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 540 سال پہلے اس کا وجود تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے، اور جو کچھ اس کی نشانیاں قرآن بتاتا ہے یا تاریخ بتاتی ہے، اس کا ثبوت اس سے مل گیا کہ پچھلے دنوں کھدائی ہوئی تھی 1832-33 میں، تو کھدائی میں وہ ایسی شخصیت جس کا ذکر آتا ہے قرآن میں، ایسی شخصیت کا وجود مل گیا تھا۔ تو اس کا نام یاد رکھ لیجئے، سائرس کہتے ہیں کسی زبان میں، خورس کہتے ہیں، کئی خسرو کہتے ہیں۔ تو اس نے پوری دنیا کو فتح کیا، مشرق سے لے کر مغرب تک سب اس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور اس نے کیا کیا کیا، کس طرح ظلم کا خاتمہ کیا، اور ظالموں کو اس نے دیوار بنا کر دوسری طرف کر دیا، یہاں نہ آئے، یہ سب اس نے کام کیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ کہف ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ کہف ختم ہونے کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ بڑی تاثیر ہے اس سورت کے اندر، سورہ مریم کے اندر۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 عقیدے چلتے تھے۔ ایک یہودیوں کا عقیدہ تھا، بہت ہی ناپاک عقیدہ تھا، وہ مریم کو زانیہ کہتے تھے، استغفر اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زنا کی اولاد کہتے تھے، یہ عقیدہ۔ اور عیسائی جو کرسچن ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ مریم بھی ایک خدا ہے، عیسیٰ بھی ایک خدا ہے کہتے۔ یہ 2 عقیدے دنیا میں چل رہے تھے۔ تو قرآن نے سورہ مریم کے اندر بتائی، حقیقت بتائی کہ مریم کتنی پاکیزہ عورت تھی، کتنی پاک دامن عورت تھی، اور عیسیٰ کی پیدائش یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، یہ بتایا۔ یہ ایسے انداز میں ہے یہ واقعہ کہ مسلمان مکے والوں کے ظلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حبشہ چلے گئے تھے، کیونکہ وہ سب سے نزدیک کا ملک تھا ریڈ سی سے، تو وہاں چلے گئے تھے۔ وہاں حکومت تھی، حبشہ میں حکومت تھی ان بادشاہوں کی، نجاشی خاندان کہلاتا تھا وہ۔ تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام اسحمہ تھا،
تو اس کے پاس سے لوگ گئے تھے، تو مکے والوں نے بہت تحفے تحائف کے ساتھ وہاں پہنچ کر کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ان کو واپس کیا جائے اور یہ تحفے قبول کیے جائیں۔ تب بادشاہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمارے اندر یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، عقیدے کی، عمل کی، اخلاق کی، معاملے کی۔ ایک نبی آئے، انہوں نے ہماری اصلاح کی اور یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا اس نبی پر جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ کچھ سناؤ۔ تو جعفر ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو انہوں نے یہی سورہ مریم کی تلاوت کی۔ تمام تاریخوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے اور یہی مریم کا قصہ ہے، عیسیٰ کا قصہ ہے، سارے قصے ہیں اس کے اندر۔ تو بادشاہ بہت غور سے سن رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، وہ زمین کو اس طرح کریدتے ہوئے سن رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سنتا جاتا تھا اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی جاتی تھیں، آنسوؤں سے بھر جاتی تھیں، اور وہ داڑھی سے گزر کر اس کے آنسو زمین پر ٹپکتے تھے۔ اور اس وقت دربار میں علماء بھی تھے، وزراء بھی تھے، دوسرے بڑے لوگ تھے، سب کا بھی یہی حال تھا۔ تو اتنا متاثر ہوا وہ، اس نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو واپس نہیں کریں گے، یہ حبشہ ہی میں رہیں گے کہا، اور ان کے سارے تحفے تحائف واپس کر دیے۔ اور یہی بادشاہ مسلمان بھی ہوا۔ اس کا انتقال جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ بڑے نیک بادشاہ کا انتقال ہوا ہے، اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھو تم کا۔ یہ مریم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ مریم سب سے پاک باز اور پاک دامن خاتون تھی، یہ کہتا ہے، تائید کرتا ہے قرآن، کیونکہ مریم نے جب کہا کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں غلط راستے کی عورت بھی نہیں ہوں اور کسی مرد نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو قرآن کہتا ہے قال کذالک، کہتا ہے بالکل ایسی ہی عورت تھی وہ کہا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہے سورہ مریم کے اندر۔ اخیر میں مریم اس اختتام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے، آسمان پہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اور جبرائیل کو فرماتا ہے کہ جاؤ تم زمین پہ اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل کے اعلان کے بعد ہر انسان ایسے نیک بندے سے محبت کرتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ لوگ، تو عمل صالح کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ عمل صالح سیدھا سادہ معنی اس کا نیک عمل، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل، وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے، اور کام کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرے، یہ عمل صالح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایسا عمل صالح کرتے ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں، اور جبرائیل سے کہتا ہوں کہ جاؤ اعلان کر دو میں اسے پسند کرتا ہوں، اور جبرائیل کی یہ آواز جن کے کانوں میں پڑتی ہے وہ سب اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کی سورت سورہ طٰہٰ ہے۔ دیکھیے سورہ مریم میں مریم ہی کا زیادہ ذکر ہے، اور طٰہٰ کے اندر بھی جو ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بھی ایک ایسا کارنامہ انجام دیا، یہ سب وہ عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیتی تھیں، ڈرے بغیر، سوچے بغیر، کسی وسوسے کے بغیر انہی لوگوں نے تاریخ بنائی۔ اسلام کی بہادر خاتون کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، یہاں سے شروع ہوگا جو ہم جانتے ہیں، حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے تاریخ بنائی۔ آج جو مکہ دیکھ رہے ہیں، مکے کے اندر جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک حاجی اور ایک عمرہ کرنے والا جو کام کرتا ہے، اس میں اکثر کام ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، حاجرہ علیہ السلام کے کام ہی اس میں سب کام۔ تو حاجرہ نے تاریخ بنائی، یہ لوگ سب تاریخ ساز تھے۔ تو آپ یاد رکھیے حاجرہ کو، یاد رکھیے آپ، یاد رکھیے موسیٰ کی ماں کو یاد رکھیے، اور یاد رکھیے آپ مریم کی ماں کو بھی یاد رکھیے، مریم کی ماں کو بھی انہوں نے بھی کہا، جب ان کی وہ حاملہ ہوئی تبھی انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف رہے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرے گا، انہوں نے کہا۔ تو کیسی تاریخ بنی آپ دیکھیے، ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ نہیں تھا، بچی تھی مریم، اور مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور آج عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، 300 کروڑ سے۔ اور یہ اتنے پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، یہ سب وہی پیغمبر ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے
ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ موسیٰ علیہ جادوگروں نے اس زمانے میں، آج بھی لوگ کرتے ہیں، آج بھی حکمران یہ کہتے ہیں کہ یہ سال کیسا ہوگا بتاؤ، کہتے ہیں جادوگروں کو، کاہنوں کو سامنے رکھ کر. تو اس زمانے میں تو یہ چیز بہت زیادہ تھی. تو جادوگروں نے فرعون کو بتایا کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے تمہاری سلطنت کو خطرہ ہے گا. تو آسان نسخہ تھا اس وقت. فرعون نے احکام جاری کر دیے کہ جو بھی بچے بنو اسرائیل کے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ ہو رہا تھا، چل رہا تھا. ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے، سر پہ تلوار لٹک رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، ان کی ماں کے دل میں یہ بات کہ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہو اسے صندوق میں رکھ کر تم دریائے نیل میں پھینک. دیکھیے کوئی ماں تیار نہیں ہوگی، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا. اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے نقصان کبھی بھی نہیں ہوتا. آدمی کا یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے. تو انہوں نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں پھینک دیا، اور وہ بچہ اتفاق سے پہنچا. کیونکہ فرعون نے جو محل بنایا تھا وہ محل ایسا تھا، تجری من تحتها الانہار، ہر طرف سے دریائے نیل اس کے محل کے اندر سے گزرتی تھی، ہر کمرے سے گزرتی تھی دریائے نیل. تو اس نے صندوق کو دیکھا، نکالا صندوق، بچہ تھا، اور ماں باپ دونوں نے مل کر، فرعون اور اس کی بیوی نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ہمیں پرورش کرنا چاہیے، پالنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرعون کے محل کے سوا کہیں بھی نہیں ہو سکتی تھی ملک مصر میں، کیونکہ سارا ملک دشمن تھا، تلاش کر رہے تھے لوگ. تو وہاں ان کی پرورش ہوئی. تو یہاں بھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پر عمل کیا. عمل کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو زندگی ملی. نہ صرف زندگی ملی بلکہ بنو اسرائیل کو نجات ملی، اور فرعون اپنے انجام کو پہنچا. فرعون مقابلہ کرتا تھا، سب سے مقابلہ کرتا تھا فرعون، سب اس سے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. تو یہاں ایک عورت کا بھی نام سن لیجئے. سارے لوگ فرعون کے آگے سجدہ کرتے تھے. فرعون نے کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں. ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا کوئی بھی تمہارے لیے عبادت کے لائق نہیں. کہا. تو سارے لوگ جھکتے تھے اس کے سامنے، سارے وزیر، سارے علماء اور سارے فوجی، سارے سپہ سالار جھکتے تھے. لیکن وہاں بھی عورت، فرعون کی عورت، فرعون کی بیوی نے کہا ربی نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. کہا اے پروردگار مجھے فرعون سے بچا، فرعون سے نجات دے. یہ انہوں نے کہا. تو یہ عورت کیا کام کر سکتی ہے یہ دیکھیے. میں نے کہا اسلام کی بہادر خواتین کہا میں نے، تو خواتین میں ان کا نام آسیہ بتاتے ہیں مفسرین. آسیہ ہیں یہ فرعون کی بیوی. تو انہوں نے، سارے لوگ اس کے آگے دبتے ہیں، جھکتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنی بڑی بات کہی. اور یہاں ایمان کی بھی طاقت آپ دیکھ لیجئے. ایمان کی طاقت ایسی ہے کہ جب آدمی کو یہ مل جاتا ہے، ایمان جب مل جاتا ہے تو دنیا کی کسی چیز سے وہ ڈرتا نہیں. میں نے کہا کہ سارے لوگ فرعون کی پوجا کرتے تھے، فرعون کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب ان کو اسلام سمجھ میں آیا، اسلام انہوں نے قبول کر لیا، تو فرعون آگ بگولا ہو گیا. اس نے بہت ہی غصے کے ساتھ کہا، ان کی سزا تجویز کی، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، اس طرح قتل کروں گا، اس طرح پھانسی پہ لٹکاؤں گا، ساری بات. تو جادوگروں نے جو اسلام قبول کیا تھا بڑی حقارت کے ساتھ کہا فغزی مان تقاص کا، جو دل میں آتا ہے کر دیں. دیکھیے کیسی ہمت آتی ہے، کیسی طاقت آتی ہے. یہی صحیح اسلام ہے. صحیح اسلام جب آدمی کے اندر دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو کسی چیز سے، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا. کل تک وہ فرعون کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، لیکن آج جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، حق دیکھ کر کہ موسیٰ کے ہاتھ سے جب حق ظاہر ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا. تو فرعون نے بڑی دھمکی دی. آپ پڑھ لیجئے سورہ طٰہٰ میں 10-20 منٹ میں آپ کے سامنے پوری تفصیل تو نہیں بتا سکتا، میں اشارے کرتا ہوں اور شوق دلاتا ہوں کہ آپ پڑھ کر دیکھیے، بہت دلچسپ قصے ہیں. تو 1 منٹ پہلے وہ فرعون کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، لیکن جب ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو گیا تو حقارت کے ساتھ فرعون کو کہتے ہیں فغزی ما انت قاض، جو تیرے دل میں آتا ہے کر، انما تغزی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تو یہ جان لے گا، یہ جان تو جانے ہی والی ہے، اگر تو نہیں لے گا تب بھی یہ جان جائے گی، جان رہنے والی تو نہیں ہے. اس طرح حقارت کے ساتھ انہوں نے ٹھکرا دیا. پھر سورہ طٰہٰ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں کرتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کی زندگی بڑی مختصر ہے، کہتا ہے اللہ. کیسے؟ مر جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسری دنیا میں اٹھائے جائیں گے، لیکن جو زندگی ان کو ملے گی وہ زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے.
خود قرآن نے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ مردہ بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ زندہ بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس طرح عذاب میں وہ تڑپتا رہے گا، عذاب میں وہ تڑپتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ میری بات کو مان لیں گے ان کو مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ بڑی زندگی ہوگی، بڑی کامیاب زندگی ہوگی، انعام و اکرام کی زندگی ہوگی۔ اور جو لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے وہ اس دنیا میں جو چاہے کر لیں، جتنا عیش کرنا ہے کر لیں، جتنا کھانا ہے جتنا پینا ہے سب کر لیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی زندگی بہت ہی تنگ ہے، مختصر ہے، مر گیا تو ختم ہے اس کی زندگی، سمجھیے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے لوگوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نابینا بنا کر اٹھائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ احتجاج کرے گا اے اللہ مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك، دنیا میں بھی تو اندھا تھا، اگر تیری آنکھیں ہوتی تو دیکھتا حق کیا ہے ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ تو دیکھتا، تو یہ نہیں دیکھ سکا، تو دنیا میں بھی تو اندھا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، آج ہم تجھے بھلا دیں گے، آج تجھے کوئی بھی یاد نہیں رکھے گا، تیرے لیے یہی عذاب ہے، اسی میں تو جلتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، مرتا رہے گا، پھر تجھے نیا نیا عذاب تجھے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر، آخرت پر ایمان رکھ کر ہم دنیا میں اللہ کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہماری زندگی لاکھوں سال کروڑوں سال کی جتنی بھی لمبی زندگی ہے، ابد الآباد خالدین فیہا ابدا جو پڑھتے ہیں آپ، یہی ہے اس کا مطلب۔ اور اگر ہم نے اللہ کی بات کا یقین نہیں کیا، آخرت پر ہمارا ایمان نہیں تھا، تو جتنے سال ہم جئیں گے 60 سال 70 80 سال یہی زندگی ہے، جیسی بھی گزر گئی، اس کے بعد جو زندگی ہے وہ زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو ایسے سب تعلیمات تھیں۔ آخر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے کچھ بھی مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دینے کے لیے بلاتا ہے، عبادت کے لیے بھی تم آؤ گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہاری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ لا نسألک رزقا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر تمہیں کچھ دینا نہیں ہے۔ یہ فرق بھی آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں گے عبادت کے لیے مندر کو آدمی جاتا ہے، چرچ کو جاتا ہے، پھول لے جاتا ہے اور کوئی چیز لے جاتا ہے، میٹھا لے جاتا ہے، درگاہ کو جاتا ہے، چادر لے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز لے کر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں تم خالی ہاتھ آؤ اور اپنے دامن کو بھر کر یہاں سے لے جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو تم کو یہی سے ملے گا۔ ان آیتوں پر یہ سورہ طٰہٰ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآن کی روشنی پیدا فرمائے تاکہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کر کے سیدھی راہ پر چل سکے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کھوئی ہوئی عزت، عظمت، حکومت یہ سب ہمیں واپس دلائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔